ویورز، میک ویلاگس 945 کا میزبان آپ سے مخاطب ہے، اور آج پاکستان ای پی سی ایف فاؤنڈیشن کے صدر جنہوں نے ملتان کا دورہ کیا ان کی ایک ویڈیو پیش کر رہا ہوں، اور انہوں نے لوگوں سے ملاقاتیں کی، ان سے ان کی مشکلات کا پوچھا، اور پھر آخر میں انہوں نے خطاب کیا، تو وہ خطاب آپ کے خدمت میں پیش ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے لائک کیجیے۔ السلام علیکم۔ میں اس سے پہلے بھی ملتان ایک مرتبہ آیا تھا، جہاں وہ لیکن بتایا وہ کارنر کی دکان تھی، وہاں میں نے بھی عرض کیا تھا کہ یار یہ فارم ہے اس کو بھر دو، لیکن جتنی بیچتی اس نے میری کی تھی نا۔ بار کا وقت گزر گیا، میں نے کوشش کی کہ آپ لوگوں کا فارم جائے، رابطہ کیا، لیکن آپ لوگوں نے نہیں بھرا، اور آپ لوگوں کی وجہ سے بھکر نہیں بھرا، آپ لوگوں کی وجہ سے ڈیرا غازی خان سے بھی، اور بھکر ڈیرا غازی خان اور یہ خانوال کی دو عورت تھی، اور یہ میرے اندازے ادھر پیچھے لے آ بیٹا، کچھ نہیں تو 60 افراد بنتے۔ اب یہ 60 افراد کو اگر 2-2 لاکھ روپیہ ملتا تو تقریباً 1.5 کروڑ روپیہ اگر آپ کو مل جاتا تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے۔ نہیں ہوا، کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کے، لیکن اب میں آپ کو بتاتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ دوسرے فیز کی منظوری ہو گئی، اور وہ انشاءاللہ اس کا ٹرم وہاں سے ہوا جب ہم جنا ہاؤس گئے، کیونکہ پنجاب میں بیٹھ کر کے ہم کوئی موقع ہاتھ سے ضائع ہونے نہیں دیتے۔ جب میں نے دیکھا کہ لوگ پنجاب ہاؤس جنا ہاؤس جا رہے ہیں، کوئی وفد کوئی وفد کوئی وفد، پھر میں نے اپروچ کیا وہاں سیکٹر کمانڈر احمد کرنل ہے آئی ایس پی آر، ان کو میں نے کہا جی ہمارا وفد بھی جنا ہاؤس جانا چاہتا ہے، میں نے کہا موسٹ ویلکم۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہاریوں کو لے جانا اتنا آسان نہیں، یہ میں آپ کو بہت گرم لوگوں ہے اے سی گاڑی میں جانا، تو جن حالات میں گئے، اور میں فخر سے کہہ سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ میں کسی کا ایک ٹیڑھی پیسے کا روادار نہیں آج تک۔ میرے ساتھ ایجو بھائی چلے ہیں، اپنے محمود بھائی چلے ہیں، پنجاب سے لے کے کراچی تک میری پوری ٹیم ای پی سی ایف فاؤنڈیشن کسی کا ایک ٹیڑھی پیسے کی روادار نہیں۔ ہاں لالچ ہے، یہ بات نہیں ہے، ہمارا لالچ یہ ہے کہ لوگ کنواں کھداتے، غریبوں کو کھانا کھلاتے، مدرسے کو پیسے دیتے صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ کام ہماری پوری ٹیم اللہ کی رضا کے لیے کرتی ہے، اور لالچ یہ ہے کہ شاید اللہ کو ہماری یہ کاوش پسند آ جائے اور یہی ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ میں اس کو آپ کو مثال دیتا ہوں کہ سیال کوٹ سے ہمارے پاربتی پور کی ایک فیملی ہے، وہ بیچارہ آخر میں بھرتی ہوا تھا، اس کو تنخواہ بھی نہیں ملی، ٹھیک ہے، نمبر بھی اس کو الاٹ نہیں، NYA لکھا تھا۔ میں نے اس کو جب پیسے دلائے تو پیسے دلانے کے بعد نا کوئی 1 مہینے کے بعد وہ کہتا ہے، مجھے کال کیا اس نے، کہتا ہے انکل آپ مقیم بات کر رہے ہیں؟ میں کہا ہاں، کہتا ہے آپ نے میرے ابا اماں کو جوان بنا دیا۔ آپ یقین مانے میں ڈر گیا، میں یار اس کو کیا کہتی ہوں، میں خیریت بولتا ہے چچا اب آپ کو کیا بتا، میں نے یار بتاؤ، میں گھبرا رہا ہوں۔ اس نے کہا دیکھیں جی میرا والد توے کی طرح کالا ہے، اور پاربتی پور میں یہ کوئلہ چونتا تھا اور شام کو جوتا پالش کرتا تھا، کھل کے اس کے بعد آخر میں ای پی سی ایف میں بھرتی ہو گیا، اس کو تنخواہ بھی نہیں ملی، لیکن آپ نے جو ہے نا کوشش کی، چلو ان کو مل گیا۔ اس کے بعد میری اماں بھی جو ہے نا ان سے زیادہ کالی، نہ ان کو رشتہ ملتا تھا نہ ان کو رشتہ ملتا تھا، قدرت نے دونوں کو جو ہے نا ملا دیا۔
اب ہم 3 بھائی بہن ہیں، 2 بہنیں ہیں. میرا باپ سفیدی کرتا تھا، یہاں کا ان پڑھ ہے، تو اس نے محنت کی. مجھے خوشی ہے کہ میرا باپ چور نہیں تھا. محنت کی، محنت کرنے کے بعد جو ہے نا ہم دونوں بہنوں کی شادی کی، میری شادی کی، لیکن اب وہ کام نہیں کر سکتے. میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے باپ کی خدمت کروں، لیکن میں نہیں کر سکتا، کیونکہ میں بھی رنگ کا کام کرتا ہوں، رات کو آتا ہوں تھکا ہوتا ہوں. میری بیوی جو ہے نا میرے والدین کی خدمت نہیں کرتی. وہ بیچارے دونوں بوڑھا بوڑھی جو ہے نا کوئی بڑ کا درخت ہے اس کے نیچے بیٹھے. میں چاہنے کے باوجود ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. جب بیوی کو ڈانٹو تو کہتا تم سنبھالو بچے. میں مجبور ہوں. مجھے بڑا افسوس، میں کہا یار تو مجھے بتاؤ جوان کیسے ہوا. بولا 2 لاکھ روپیہ جب ملا ان کو تو میرے ابا نے کہا کہ دونوں بہن میں اور تم تقسیم کر لو. میں اپنی بہنوں کے پاس گیا، میری بہن دونوں بہن ایک گھر میں بھی آئی ہیں اور وہ خوشحال ہے، فٹ بال سیکھی ہے گھر کے اندر، اور میرا بہنوئی بھی کام کرتا ہے. تو میری دونوں بہنوں نے کہا کہ نہیں یہ پیسے تم رکھو اور اپنے گھر میں ایک بیٹھک بنا لو، تمہاری بچیاں ہیں کام آئیں. جب میں گھر آیا تو مجھے کسی اور دوست نے مشورہ دیا کہ یار اس کو قومی بچت میں رکھ دے. اس کی بات بھی مجھے پسند آئی، میں اس کو قومی بچت میں رکھ دیا. قومی بچت میں رکھنے کے بعد اب میرے والد کو 2400 روپیہ مہینہ ملتا ہے. میرے والد 2000 روپیہ میری بیوی کے ہاتھ میں لا کے رکھ دیتے، 400 روپے اپنے پاس رکھتے. تو میری وائف جو ہے نا ہرنی کی طرح ہلتی ہے. ابا کو جو بستر پہ کھانا دیتی ہے، کپڑے بھی صاف پہناتی ہے، اور ابا کی اب عزت ہوگی. تو میں آپ یقین مانیں، یہ سن کے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں کہا اللہ کرے اس طرح کے 2-4 ہوں تو ہماری مغفرت ہو جائے، کیونکہ آپ کے چہرے پر گزر. اور یہ ہم سب کی کہانی ہے، سب ہر گھر کی کہانی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. اب میرے جیسا آدمی ہے، اگر آپ ضروریات زندگی پڑتی ہے نا، کسی بچوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں کتنی تکلیف ہوتی ہے. یہ بات میری جب جنرل صاحب سے ہوا، میں نے کہا جی جوانی ہم نے آپ کو دی ہے، ہم گراس روٹ سے اوپر آئے.